بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بناء المنہجی کے اندر ایک بڑی ہماری اہم کتاب ہے قواعد النبویہ فی العلم والاخلاق۔ تو اس کا جو پہلا قاعدہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیے گئے وہ قواعد ہیں کہ جو دین کی بنیادوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلا قاعدے میں حدیث کو لے کر کے آئے ہیں جس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو اکثر جس کو کتب احادیث کے آغاز کے اندر محدثین لے کر کے آتے ہیں، اور علم کی کتابوں کا آغاز اس حدیث کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کا بہت بڑا قاعدہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دین کا آدھا جو قواعد میں جو آدھے قواعد ہیں یا جو دین کا آدھا حصہ ہے وہ اس قاعدے کے ضمن میں آتا ہے کہ انسان اپنا جو بھی عمل کرے اس کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا ہو، اللہ کی خوشنودی پانا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ تعالی کے ہاں مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہو، اللہ کے عذاب سے بچنا ہو اور اس کی جنتوں کو پانا ہو۔ یہ ایک ایسا اصول ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بنیادی طور پر آپ اگر انسانی زندگی کے اندر بھی دیکھیں تو انسان اپنے سے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن سے وہ پیار کرتا ہے، ان سے جو واحد چیز مانگتا ہے وہ وفاداری ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو حقیقت میں انسانوں پر رحم کرنے والا ہے، انسانوں کا خالق ہے، ان پر احسان کرنے والا ہے، ہر سانس اور ہر آن انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اسی کے دیے کو کھاتا ہے، پہنتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اسے جسے میں پہناؤں، سب کے سب بھوکے ہو پیاسے ہو سوائے اسے جسے میں کھلاؤں اور میں پلاؤں۔ تو یہ کائنات اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی رحمت ہیں، اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ عمل کہ جس سے مقصد عبادت ہو، جس سے مقصد دین ہو، جس کا مقصد یہ ہو کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ان اعمال میں اللہ رب العزت کو یاد رکھنا اور اپنی نیت کو خالص کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی جو قاعدہ ہے اس باب کو علماء جو ہے اخلاص کے باب سے بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایک اس کا جو تعارف ہے وہ اخلاص ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مخلص ہو۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو لوگ اخلاص سے خالی ہوں گے اور وہ عمل کریں گے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان سارے اعمال کو جو اخلاص سے خالی ہوں گے، جس میں شرک ہوگا، ان کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ مومن کے جن پر کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا، قیامت کے دن جو بڑی راحت اور اطمینان میں ہوں گے، اس زندگی سے نکلنے کے بعد ان کی زندگی اللہ کے ہاں اس کی بڑی زبردست گارنٹی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف اور غم نہیں چھوئے گا۔ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے عمل اللہ رب العزت کی خاطر کرتے ہوں گے۔ تو یہ جو نیت ہے یہ بنیادی طور پر اللہ سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے علماء نیت کی جب تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیت کے جو دو بڑے میدان ہیں، ایک تو بڑا جو اس کا میدان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو عمل ہیں
اس کے اندر یہ واضح کرتی ہے کہ یہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ عمل شہرت کے لیے ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بڑی معروف حدیث ہے کہ عمل بہت بڑے کر کے لوگ آئے ہوں گے، 3، ایک شہید ہو کر آیا ہوگا، ایک علم کو پھیلا کر کے آیا ہوگا، ایک مال لٹا کر کے آیا ہوگا، لیکن ان کا مقصد شہرت ہوگا. تو اللہ رب العزت انہیں جہنم کے اندر پھینک دیں گے، اور ان اعمال کی الٹا ان کا وہ عمل ان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جو مطلوب ہے وہ دل کی اصلاح ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو بہت زیادہ فوکس فرمایا اپنی احادیث میں. التقویٰ ہا ہنا، آپ نے فرمایا یہاں ہے تقویٰ. پھر فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے صلح الجسد کلو، تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور فرمایا وہ ہے دل، وہ دل ہے. تو دل کی دنیا یہ دکھتی نہیں ہے، مگر جتنی انرجی یہاں پر لگتی ہے اور جتنی محنت یہاں لگنی چاہیے، اصل کے اندر یہی سارے کے سارے خیر کی بنیاد ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت جو بڑا مضبوط، جیسے آپ تصور کریں بوہڑ کا درخت کبھی کسی نے دیکھا ہو، کتنا بڑا تنا ہوتا ہے، 100 سال کھڑے رہتا ہے، لیکن اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بیج جو نظر بھی نہیں آتا. تو دل کے اعمال سے انسان کی زندگی کے سارے اعمال نکلتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ دوسرا جو اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبادات کے اندر اور عادات میں فرق کرنے کی بنیاد ہے. ایک آدمی ایک عمل کر رہا ہے، ایک آدمی غسل کرتا ہے، مثال کے طور پر علماء مثال دیتے ہیں، اور وہ غسل جو ہے اس نے اس نیت سے نہیں کیا کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے، تو اس کا غسل وہ اس نے ٹھنڈے ہونے کے لیے کر لیا، ویسے ہی نہا لیا بغیر نیت کے، جبکہ اس کے اوپر طہارت جو تھی اس پر غسل واجب تھا. طہارت کرنا غسل کے ذریعے اس پر فرض ہو چکا تھا. جیسے اگر کسی کو احتلام ہو گیا یا کوئی اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو اب اس نے اگر ویسے ہی نہا لیا تو اس کی وہ جو ویسے ہی نہانا ہے وہ عبادت نہیں بنے گی. تو یہ کیا کرتا ہے، جو نیت ہے یہ عادت اور عبادت میں فرق کرتا ہے. ایک انسان روزہ رکھتا ہے، دوسرا انسان کھاتا پیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں اپنی صحت کو ڈائٹ کر رہا ہوں، تو بھائی آپ کو پھر روزے کا اجر نہیں ملے گا. ہاں ڈائٹ آپ کر رہے ہو، اچھی بات ہے. تو اعمال کی جو حیثیت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دل کا ارادہ، دل کا قصد، دل کی نیت ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مختلف عبادات کے اندر بھی یہ فرق کرتا ہے. بطور مثال ایک آدمی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی بھی نماز کی 4 رکعات ہیں اور ظہر کی فرائض کی بھی 4 رکعات ہیں. تو کیسے فرق ہوگا؟ تو وہ نیت کی بنیاد پر ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ایمانی مسئلہ بھی ہے، ایک فقہی اصول بھی ہے. اس کا ایمان سے بھی تعلق ہے، اس کا فقہ سے بھی تعلق ہے، اور اس کا اس دنیا سے بھی تعلق ہے اور آخرت سے بھی تعلق ہے. اس لحاظ سے یہ بہت بڑا قاعدہ ہے جس کو بیان کیا گیا. اس کی اہمیت آپ یہاں سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ اعمال جو انسان یا وہ علم، جیسے آپ نے فرمایا کوئی انسان وہ علم کہ جس کے ذریعے اصل میں اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، وہ علم جو ہے انسان اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کرتا، دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے، شہرت کے لیے حاصل کرتا ہے، مال کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، تو ایسا انسان ہلاکت کے راستے پر ہے، ایسا انسان تباہی کے راستے پر ہے. تو اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت کرنا، ہاں اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو کچھ عطا فرما دے یا کوئی اور نیت بھی شامل ہو جائے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن بنیادی طور پر جو عبادات میں جو نیت ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہے. اب ایک آدمی جہاد کرتا ہے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، اور ساتھ میں اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ یار کافروں کا حق میں کیا جو مال غنیمت ہے وہ بھی مجھے ملے گا. تو یہ انسان کو مال غنیمت بھی مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل رہی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے قرآن مجید میں اس چیز کو ایک پازیٹیو انداز میں بیان کیا ہے کہ مال غنیمت کا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اور اس کا رزق ہے.
اس کو تم کھاؤ پیو۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہے نا، اگر آپ تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کے آپ کو پیسے بھی مل رہے ہیں، لیکن اگر وہاں یہ بنیاد نہیں ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، یہ بنیادی طور پر یہ نیت اور ارادہ موجود نہیں ہے، تو پھر ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری جو نیتیں ہیں، ہمارے جو اعمال کے اندر، وہ کس چیز کے اوپر کھڑی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر کھڑی ہیں یا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دنیا کی اس کے اندر جو ہیں وہ نیتیں ہیں۔ اسی طرح سے شیخ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان، یہ نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اگر کوئی دنیا کا کام کر رہا ہے، اپنی صحت کے اوپر فوکس کر رہا ہے، اپنے لیے کوئی گاڑی خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر رہا ہے، اگر وہ دنیا کی، خالص دنیا کی چیز کے اندر بھی اگر وہ نیت میں دین کو شامل کر لے، اللہ کو شامل کر لے کہ میرا جسم اگر طاقتور ہوگا تو میں اللہ کے لیے عبادت کر سکوں گا، میں دعوت کا کام کر سکوں گا، میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں حصہ ڈالنے کے قابل ہوں گا، میں اہل کفر کے سامنے مسلمانوں کے دفاع کے لیے کچھ کر گزرنے کی پوزیشن میں ہوں گا، اسی لیے وہ اچھا بھی کماتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، تو اس کے یہ سارے اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جس میں آپ کو دنیا کے فائدے مل رہے ہوتے ہیں، مگر صرف دل کی کیفیت کے بدلنے سے آپ ایمان کی، نیکیوں کے انبار لگا دیتے ہیں، بلندیوں تک جا پہنچتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اگر کرپٹ ہو جائے، جو اگر خراب ہو جائے، جہاں اللہ کی جگہ کوئی اور لے لے، تو پھر شہادت جیسے بڑے بڑے کام بھی انسان کو جہنم میں گرنے سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں غور کرنے کی توفیق دے آخر ہماری نیتوں میں اخلاص نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر ان وجوہات کا علاج کرنے کی بھی رب تعالی ہمیں توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔